یہاں یہود کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کا ذکر ہے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن کیا تھا، پھر خود ہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت میں شکست ہوئی اور مدینہ سے جلا وطن کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ شیطان لوگوں کو کفر پر اکساتا ہے، جب وہ کفر اختیار کر لیں تو ان سے بری ہو جاتا ہے، جیسے بدر کے موقع پر ہوا۔ آخرت میں بھی یہی کرے گا۔ اسی طرح منافقین بھی بنو نذیر سے کہہ رہے تھے کہ تم مدینہ سے نہ نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب وقت آیا تو منافقین نے شیطان والا موقف اپنا لیا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سورت کا اختتام اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسماء الحسنی کی تعداد 99 بتائی ہے۔ سورہ ممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممتحنہ کا معنی امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، اس لیے آئیں ان کا نام ممتحنہ ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ میری پیاری بیٹیوں، حدیبیہ کے بعد جب مشرکین مکہ کی طرف سے آز شکنی کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اطلاع کروا دی کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری شروع کروا دی۔ مکہ کی ایک سارہ نامی عورت مالی امداد کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال کی خاطر جو مکہ میں تھے قریش پر احسان کرنے کے لیے خط بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر عنقریب حملہ آور ہوں گے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا خاندان شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات اور عداوت کا اعلان کیا، جب تک تم ایک اللہ کو نہ مانو تو ہماری دشمنی رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ صلح حدیبیہ کی شرط میں شرط یہ بھی تھی اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ کچھ مرد مکہ سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کیا گیا۔ اسی طرح کچھ خواتین مسلمان ہو کر مدینہ آئیں تو مکہ والوں نے واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خواتین اس شرط سے مستثنیٰ ہیں۔ اس آیت میں ان خواتین کو پرکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد تھا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ مہاجرات کو بیعت کرنا چاہیں تو ان سے بیعت فرما دیں۔ یہ حکم مہاجرات کے ساتھ خاص نہیں، بیعت ان باتوں پر ہوگی کہ شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل، قتل ناحق، بہتان نہیں باندھے گی، ہر نیک کام میں اطاعت کریں گی۔ سورہ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ صف کا معنی ہے عزیزات قطار باندھنا۔ اس سورہ میں مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جہاد میں صف باندھتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ صف ہے۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے تو ہم اس پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر یہ سورت سنائی۔ اس میں تعلیم دی گئی کہ کوئی ایسی بات کرنا جس میں بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جس کا دعویٰ کیا اسے پورا نہ کرنا، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو میدان جہاد میں نکل کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہ۔ گزشتہ آیت میں ذکر تھا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 3 باتیں فرمائیں۔ اپنی رسالت کا ذکر فرمایا، اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسرا تورات کی تصدیق فرمائی۔ تیسرا بعد میں آنے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی جن کا نام احمد ہوگا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کریں گے، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کفار اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟
دین ہے، یہ ان کی زبانی دعوے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام غالب رہے گا، لیکن اس سے مراد غلبہ برہانی ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دلائل اور براہین سے بات کی تو وہ مغلوب ہوا۔ سورہ جمعہ، اس سورہ کے آخر میں جمعۃ المبارک کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس کے لیے اس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اہل ایمان کا تزکیہ نفوس فرماتے ہیں، یعنی اخلاق کی رذیلہ، کبر اور حسد اور گندے عقائد سے پاک کرتے ہیں، قرآن مجید کا معنی سمجھاتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، یہودی کہتے تھے ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور تھیں، یہود انہیں پڑھ بھی چکے تھے لیکن ایمان نہ لائے اور تورات کی مخالفت کی۔ ان کی مثال اس گدھے کیسی ہے جس پہ کتابیں لادی ہوئی ہوں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تجارتی قافلے کی اطلاع پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے دوران بغرض تجارت رزق کی خاطر چلے گئے۔ اس وقت ان آیات کا نزول ہوا جس میں اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ خطبہ جمعہ چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے، پہلی اذان کے بعد سوائے جمعہ کی تیاری کے خرید و فروخت اور دیگر دنیاوی امور انجام دینا جائز نہیں ہے۔